کیا شوبز اداکارہ کی فٹنس کا موازنہ عام گھریلو خاتون سے کیا جا سکتا ہے؟ سائمہ نور، فٹنس اور جوائنٹ فیملی سسٹم، ایک اہم بحث۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شگی پوڈ کاسٹ۔ آج کا موضوع تھوڑا مختلف ہے لیکن بہت اہم ہے، کیونکہ اس کا تعلق صرف ایک اداکارہ یا ایک ڈاکٹر کی رائے سے نہیں بلکہ پاکستان کی لاکھوں خواتین کی روزمرہ زندگی سے ہے۔ حال ہی میں ڈاکٹر عرفان کیسر صاحب کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے، جس میں ایک بڑی عمر میں بھی فٹ اور ایکٹیو نظر آنے والی شوبز اداکارہ یعنی سائمہ نور کی فٹنس کو مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہاں سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ایک شوبز کی ٹاپ اداکارہ کی فٹنس کا موازنہ ایک عام گھریلو خاتون سے کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر ایسی خاتون سے جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہو، گھر کی ذمہ داریاں سنبھالتی ہو، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہو، بزرگوں کی خدمت کرتی ہو اور بعض اوقات اپنی صحت کے لیے وقت ہی نہ نکال پاتی ہو؟ آج ہم کسی کی تصحیح نہیں کریں گے، نہ ڈاکٹر عرفان کیسر صاحب کو ٹارگٹ کرنا مقصد ہے، نہ سائمہ نور صاحبہ کو۔ ہم صرف اس کمپیریزن کو ہیلتھ، فٹنس، لائف سٹائل اور پریکٹیکل ریالٹی کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کوئی خاتون 50، 55 یا 60 سال کی عمر میں بھی فٹ، ایکٹیو اور ہیلدی رہنا چاہتی ہے تو یہ بالکل ممکن ہے، اور یہ صرف اداکاراؤں کے لیے نہیں ہے، ایک عام گھریلو خاتون بھی اپنی صحت پر توجہ دے سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دونوں کے حالات ایک جیسے ہیں؟ یہاں جواب ہے ضروری نہیں۔ ایک کامیاب اداکارہ کے لیے اس کی اپیرنس اس کے پروفیشن کا حصہ ہوتی ہے۔ اس کے کام میں کیمرہ، اپیرنس، ڈریسنگ، میک اپ، باڈی فٹنس اور اوور آل پریزنٹیشن کی بہت اہمیت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس فٹنس ٹرینر، نیوٹریشنسٹ، سیلون سروسز، میڈیکل ایڈوائس اور ایکسرسائز کے لیے وقت اور ریسورسز بھی دستیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اداکارہ کی محنت کم ہے، بالکل نہیں۔ اگر کوئی اداکارہ ایکسرسائز کرتی ہے، ڈائٹ کنٹرول کرتی ہے اور اپنی صحت پر محنت کرتی ہے تو یہ بھی محنت ہی ہے، لیکن دوسری طرف ایک عام گھریلو خاتون کو دیکھیں، خاص طور پر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے والی خاتون، صبح اٹھتے ہی ناشتے کی تیاری، بچوں کی ذمہ داری، شوہر کی ضروریات، گھر کی صفائی، کھانا پکانا، بزرگوں کی دیکھ بھال، گھر کے دوسرے کام میں مہمان، خاندان کے مسائل، اور بعض خواتین تو اپنی پوری زندگی دوسروں کی ضروریات پوری کرتے ہوئے گزار دیتی ہیں۔ پھر ہم ان سے کہتے ہیں آپ بھی ایکٹریس جیسی فٹنس کیوں نہیں رکھتی؟ تو کیا یہ کمپیریزن واقعی فیئر ہے؟ یہی اصل سوال ہے۔ لیکن یہاں ایک دوسری حقیقت بھی ہے، ہمیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ گھریلو خاتون ہے اس لیے ایکسرسائز نہیں کر سکتی، یہ بھی درست نہیں۔ گھر کے کام فزیکل ایکٹیویٹی ضرور ہے، لیکن ہر ہاؤس ہولڈ ایکٹیویٹی لازماً اسٹرکچرڈ ایکسرسائز کا متبادل نہیں ہوتی۔ مثلاً برسک واکنگ، اسٹرینتھ ٹریننگ، موبیلٹی ایکسرسائزز، بیلنس ایکسرسائزز، ان کے اپنے فوائد ہیں۔ خاص طور پر عمر بڑھنے کے ساتھ موبیلٹی اور مسل اسٹرینتھن کو مینٹین کرنا بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اس لیے گھریلو خاتون اگر روزانہ صرف 20 یا 30 منٹ بھی اپنی ہیلتھ کے لیے نکال سکے تو یہ بہت قیمتی انویسٹمنٹ ہے۔ اصل مسئلہ وزن نہیں ہے، ہیلتھ ہے۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے، کسی خاتون کو صرف اس لیے ہیلدی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سلم ہے، اور کسی خاتون کو صرف اس لیے انہیلدی نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا وزن زیادہ ہے۔ ہیلتھ ایک بہت وسیع کنسیپٹ ہے، اس میں شامل ہے ہارٹ ہیلتھ، بلڈ پریشر، بلڈ شوگر، مسل اسٹرینتھ، بون ہیلتھ، موبیلٹی، سلیپ، مینٹل ویل بینگ، نیوٹریشن، اوور آل فزیکل فٹنس۔ اور اس لیے صرف یہ دیکھ کر کہ کوئی خاتون کتنی سلم یا ینگ نظر آ رہی ہے، اس کی مکمل ہیلتھ کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ سائمہ نور کی مثال دی گئی ہے۔ سائمہ نور کی حالیہ فٹنس کے بارے میں سوشل میڈیا پر کافی بات ہوئی ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق ان کی فٹنس جرنی میں بیلنسڈ میلز، پورشن کنٹرول، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور ریگولر ایکسرسائز جیسے لائف سٹائل فیکٹرز کا ذکر ہوا ہے۔ اور واقعی اگر کوئی خاتون اپنی عمر کے ایک بڑے حصے میں ڈسپلن کے ساتھ ایکسرسائز، ڈائٹ اور لائف سٹائل پر کام کرتی ہے تو اس کا نتیجہ نظر آ سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بنیادی بات سمجھنی ہوگی، سائمہ نور ایک پروفیشنل ایکٹریس ہیں۔
ان کی فزیکل اپیرنس ان کے پروفیشن کا بھی حصہ ہے. ایک عام گھریلو خاتون کا پروفیشن اس سے بالکل مختلف ہے، اس لیے دونوں کو ایک ہی معیار پر رکھنا ہمیشہ مناسب نہیں ہوگا. ہمارے فیملی سسٹم میں جس طرح کہ پاکستان انڈیا میں بہت بار پاکستانی یا انڈین خواتین کو اس چیز کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کہ ان کے فیملی یا ان کے ہسبینڈز ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ تمہیں بھی اس طرح ہونا چاہیے یا تمہیں بھی اس طرح، تو اٹ از ناٹ پاسبل. اب آتے ہیں اس موضوع کے سب سے اہم حصے کی طرف، جوائنٹ فیملی سسٹم. پاکستان اور ساؤتھ ایشیا میں بہت سی خواتین جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں. وہ صرف اپنے بچوں کی نہیں بلکہ پورے خاندان کی ذمہ داریاں اٹھاتی ہیں. کبھی ساس سسر، کبھی دیورانی جیٹھانی، کبھی بچوں کے بچے، کبھی گھر کے دوسرے افراد، اور بعض اوقات خاتون اپنی ہیلتھ کو بالکل آخر میں رکھ دیتی ہے. وہ سب کو کھانا کھلاتی ہے لیکن خود وقت پر کھانا نہیں کھاتی. سب کو آرام دیتی ہے لیکن خود پوری نیند نہیں لیتی. سب کے کام کرتی ہے لیکن اپنی ایکسرسائز کو کل سے شروع کروں گی پر چھوڑ دیتی ہے. اور پھر جب 50 یا 60 سال کی عمر میں جسم جواب دینے لگتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی صحت کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا. تو کیا گھریلو خاتون کو بھی فٹنس کا حق ہے؟ بالکل، اور شاید سب سے زیادہ حق ہے، کیونکہ ایک صحت مند ماں، بیوی اور گرینڈ مدر پورے خاندان کے لیے ایک نعمت ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں ان ریئلسٹک سٹینڈرڈز نہیں دینے چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے دیکھیں فلاں ایکٹریس اتنی عمر میں بھی ایسی لگ رہی ہے، آپ کیوں نہیں ہو، بلکہ کہنا چاہیے آپ اپنی موجودہ ہیلتھ کے لحاظ سے خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اگر آج آپ 5 منٹ واک کرتی ہیں اور کل 10 منٹ کر لیتی ہیں تو یہ پروگریس ہے. اگر آپ روزانہ جنک فوڈ کم کرتی ہیں تو یہ پروگریس ہے. اگر آپ اپنی نیند بہتر کرتی ہیں تو یہ پروگریس ہے. اگر آپ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اپنی ہیلتھ کنڈیشنز کو مینیج کرتی ہیں تو یہ بھی فٹنس جرنی کا حصہ ہے. عمر 50 یا 60 کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ یہاں ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہے. 50 یا 60 سال کی عمر فٹنس ختم ہونے کی عمر نہیں ہے، بلکہ اس عمر میں ہیلتھ کو اگنور کرنا زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. ایکسرسائز ہمیشہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہونی چاہیے. اگر کسی خاتون نے کئی سال ایکسرسائز نہیں کی تو اچانک ہیوی ورک آؤٹ شروع کرنا مناسب نہیں ہے. پہلے واکنگ، پھر لائٹ اسٹرینتھ ایکسرسائزز، پھر موبلٹی ایکسرسائزز، بیلنس ایکسرسائزز، اور اگر کوئی میڈیکل کنڈیشن موجود ہو تو اپنے ڈاکٹر یا کوالیفائڈ ہیلتھ پروفیشنل سے مناسب مشورہ ضرور کریں. مقصد یہ نہیں کہ ہر خاتون ایکٹریس جیسی نظر آئے، مقصد یہ ہے کہ وہ زیادہ مضبوط، زیادہ ایکٹیو اور زیادہ ہیلتھی زندگی گزار سکیں. ایک اور اہم سوال، کیا صرف خواتین کو ذمہ دار ٹھہرانا درست ہے؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے. اگر ایک عورت جوائنٹ فیملی میں 10 لوگوں کی خدمت کر رہی ہے تو کیا فیملی کو بھی اس کی ہیلتھ کے لیے سپیس نہیں دینی چاہیے؟ اگر وہ روزانہ 30 منٹ واک کرنا چاہتی ہے تو کیا گھر کے افراد اس کے کام میں تھوڑی مدد نہیں کر سکتے؟ اگر وہ جم نہیں جا سکتی تو کیا گھر میں ایکسرسائز کے لیے جگہ نہیں بنائی جا سکتی؟ اگر وہ اپنی ڈائٹ بہتر کرنا چاہتی ہے تو کیا فیملی اس کا ساتھ نہیں دے سکتی؟ صرف عورت کی ذمہ داری فٹنس نہیں ہونی چاہیے، فیملی سپورٹ بھی بہت زیادہ اہم ہے. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ میری نظر میں ڈاکٹر عرفان کیسر صاحب کی بنیادی بات کو اگر اس انداز سے لیا جائے کہ عمر بڑھنے کے باوجود اپنی ہیلتھ اور فٹنس کا خیال رکھنا چاہیے تو اس میسج میں بہت اچھی بات موجود ہے. لیکن اگر اسی مثال کو اسی انداز میں لیا جائے کہ پروفیشنل ایکٹرز کی فٹنس دیکھ کر ہم ہر عام گھریلو خاتون کو اسی معیار پر پرکھیں گے یا پرکھا جائے تو یہ کمپیریزن پر سوال ضرور اٹھتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے لائف سٹائل، ریسپانسبلٹیز، جینیٹکس، ہیلتھ ہسٹری، فٹنس اور فائنینشیل ریسورسز، ٹائم، سلیپ، سٹریس، فیملی سرکمسٹانسز مختلف ہوتے ہیں. اصل پیغام جو میں دینا چاہتی ہوں، لہٰذا میری نظر میں ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے آپ سائمہ نور جیسی کیوں نہیں، بلکہ کہنا چاہیے آپ اپنی کل کی ہیلتھ سے آج بہتر کیسے ہو سکتی ہیں. یہ زیادہ مثبت اپروچ ہے. ایک عورت ایکٹریس ہے یا ورکنگ وومن، ہاؤس وائف ہے یا گرینڈ مدر، ہر عورت کو اپنی صحت بہتر بنانے کا حق ہے، اور ہر عورت کی فٹنس جرنی مختلف ہو سکتی ہے. اب سوال آپ سے ہے کہ آپ کے خیال میں ایک پروفیشنل ایکٹریس کی فٹنس کا موازنہ ایک عام گھریلو خاتون سے کرنا درست ہے، خاص طور پر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے والی خاتون سے؟ یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنی ہیلتھ کو پرائیورٹی بنائے تو وہ بھی 50 یا 60 سال کی عمر میں بہت ایکٹیو اور فٹ رہ سکتی ہے؟ اپنی رائے ضرور کامنٹ کریں، لیکن ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ. ہم کسی ڈاکٹر، ایکٹریس یا ہاؤس وائف کی تصدیق نہیں کرنا چاہتے. ہم صرف ایک امپورٹنٹ سوشل اور ہیلتھ ڈسکشن شروع کرنا چاہتے ہیں.
اگر آپ کو یہ موضوع میننگ فل لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شگی پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میں آپ سے پھر ملوں گی ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ ہیلتھ از ناٹ اباؤٹ لکنگ ینگ، ہیلتھ از اباؤٹ لیونگ بیٹر۔ اللہ حافظ۔